ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو آنکھ والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا ایسے ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، فرمایا اور ایسے ہی ہم اسے سزا دیتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور آخرت کا عذاب سخت تر ہے اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو ذکر ہوا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر زندگانی کے تنگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے ذکر سے مراد ہے یا تو میرا دین، یا اس سے مراد ہے میری کتاب کی تلاوت، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اسلام کے دین برحق ہونے پر جو دلائل دیے گئے وہ، اور یا پھر ذکر سے مراد ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا جو میرے دین سے منہ موڑے، یا میری کتاب کی تلاوت سے منہ موڑے، یا اسلام کے دین برحق ہونے کے جو دلائل ہیں ان دلائل سے منہ موڑے، یا پھر میرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منہ موڑے، جو بھی ذکر سے منہ موڑے گا یعنی ان سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زندگانی تنگ ہوگی۔ اب زندگانی تنگ ہونے کا معنی یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے تین محمل ہیں، یعنی دنیا، قبر اور آخرت۔ تو دنیا میں بھی تنگی، قبر میں بھی تنگی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے تنگی ہی تنگی کا سامان ہوگا۔ اور اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کافر کی زندگی دنیا میں تنگی کے ساتھ میں گزرے گی، اس لیے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ اعتماد رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو جس حال میں بھی وہ رہتا ہے بہت خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو تو ہم اس کو ضرور اچھی اور پرسکون زندگی کے ساتھ میں زندہ رکھیں گے۔ تو اہل ایمان کی زندگی بڑی عمدہ ہوتی ہے اور کافر کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ اب جو شخص کافر ہوتا ہے وہ دنیا کے جمع کرنے میں حریص ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کو جمع کرنے کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے، پھر اسے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اس کا مال اور اس کی دولت کہیں کم نہ ہو جائے، اس کا دبدبہ چلا نہ جائے، اس کی عزت کم نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو دنیا کے جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ اتنے مال و دولت اور اتنا پاور رکھنے کے باوجود بھی ان کی زندگی تنگ ہے۔ آج جو دنیا کے اندر بڑے بڑے ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو ہوڑ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ایک ڈر ہے، اسی ڈر کی وجہ سے وہ ایٹمی بم اور ایٹمی ہتھیار بنانے میں لگے ہیں کہ دشمن کہیں ہمارا کچھ بگاڑ نہ دے، دشمن ہمارے ساتھ میں کچھ ایسا نہ کر دے جو ہماری ہلاکت کا سبب بنے۔ تو غرض کے دنیا کے اندر بظاہر طاقتور اور خوشحال نظر آنے والے اندر سے کھوکھلے ہیں اور اندر سے ان کے دل کے اندر سکون نہیں ہے، اسی لیے وہ ہر وقت یہ بے چینی کا شکار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی ہے، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستی کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو ایمان کے اندر زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے اور کفر کے اندر بدحالی اور زندگی تنگ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کافروں کی دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور مسلمان خوشحال ہوں گے،
لیکن ہم دیکھتے معاملہ الٹا ہے. کافر دنیا میں بڑے خوشحال ہیں، مال و دولت والے ہیں، مسلمان غربت کا شکار ہیں، معاشی تنگی کا شکار ہیں. اور حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ نیک لوگ دنیا میں مشکلوں میں گرفتار رہتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے لوگ زیادہ مصائب میں مبتلا ہوں گے، مصیبت میں کون لوگ زیادہ مبتلا ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہو، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہو. یعنی انبیاء کرام اور ان کے قریب والے دنیا کے اندر طرح طرح کے مصائب و آلام میں گرفتار ہوتے ہیں. انسان اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی اگر اس کے دین میں مضبوطی ہے تو اس کی مصیبت زیادہ سخت ہوگی، اور اس کے دین میں نرمی ہے تو اس کے اعتبار سے وہ مصائب میں مبتلا ہوگا. تو بندے پر مصائب اس طرح آتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس حال میں زمین پر چلے گا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. تو اس حدیث پاک سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ پریشان رہیں گے، مشکلوں میں گرفتار رہیں گے. اور اوپر آپ نے جو بیان کیا اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کافر دنیا کے اندر تنگی کا شکار رہیں گے. ایسے ایک حدیث پاک اور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مصائب میں انبیاء مبتلا ہوتے ہیں، پھر علماء، پھر وہ جو ان سے زیادہ قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے زیادہ قریب ہوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انبیاء کرام اور علماء کرام کو زیادہ مشکل میں گرفتار فرمایا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوتا ہے انہی کو مشکلوں کے اندر گرفتار کرتا ہے. تو اب یہ دو چیزیں ہوں گئی. آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کافر کی زندگی تنگ ہوگی، مسلمان کی زندگی اچھی ہوگی. اور ان حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کافر کی زندگی دنیا میں اچھی ہے لیکن نیک لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں نیک لوگ زیادہ پریشان ہیں، مطلب مالی تنگی کا شکار ہیں، اور کافر جو ہے وہ خوشحالی اور مالی خوشحالی کا شکار ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آیت کریمہ میں تنگ دستی مراد نہیں ہے، بلکہ زندگی کی جو ہے وہ بے سکونی اور بے اطمینانی مراد ہے. مسلمان کے پاس دنیا میں غربت ہوگی، پریشانی ہوگی، مشکلیں ہوں گی، لیکن اس کا دل مطمئن رہے گا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، وہ آج اگر مجھے نہیں دے رہا تو کل دے گا، اور کل نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے اندر مجھے اجر عطا فرمائے گا. اور کافر دنیا میں کتنا بھی خوشحال ہو لیکن اس کی زندگی اس طرح تنگ ہے کہ اسے آخرت پر کوئی یقین اور کوئی ایمان ہے ہی نہیں. تو بظاہر وہ عیش و عشرت میں ہے لیکن اس کا دل غمگین اور پریشان رہتا ہے. وہ شب و روز دولت، منصب، مال اور ان کے حصول میں سرگرداں رہتا ہے، پھر اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اور اسی طرح ناجائز طریقوں سے وہ مال جمع کرتا رہتا ہے. اس طرح اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو کتنا بڑا مجرم ہے، لوگوں پہ ظلم کر کے مال غلط طریقے سے جمع کر رہا ہے. تو دل کا سکون اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دیتا ہے. اور اگرچہ بظاہر مال کافروں کے ہاتھوں کے اندر آپ کو موجود نظر آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے ہر وہ مال جو میں بندوں میں سے کسی بندے کو دیتا ہوں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، وہ اس میں میری اطاعت نہ کرے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. تو یہ ہے زندگی کی تنگی. اچھا، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم یہ جانتے ہو کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یعنی زندگی تنگ ہوگی. اللہ نے کس کے لیے فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو زندگی تنگ ہونا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے. اس آیت کریمہ میں جو تنگی فرمایا گیا یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر پر 99 سانپ قبر کے اندر مسلط ہوں گے، اور ہر سانپ کے 99 فن ہوں گے، اور وہ اس کے جسم میں پھونک ماریں گے اور قیامت تک اسے ڈستے اور نوچتے رہیں گے. تو یہ کافر کی زندگی قبر کے اندر جو تنگ ہوگی، اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر اس تنگی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. اور ایک امام سیوطی نے ایک روایت نقل کی کہ کافر کی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی. اتنی زیادہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تنگی کرے گا.
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کافر کی زندگی دوزخ میں بڑی سختی کے ساتھ میں گزرے گی، اس کے کھانے کے لیے کانٹے، بدبودار درخت اور تھوڑ کے درخت ملیں گے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معیشت تنگ یہ ہے کہ کافر پر خیر کے دروازے تنگ کر دیے جائیں گے اور وہ کسی خیر کے دروازے کو نہیں پائے گا۔ اور امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ تم اہل بلا کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، یعنی مصیبت میں گرفتار کسی کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اہل بلا سے مراد ہے اہل غفلت، ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفسوں کی طرف لوٹا دیا ہے اور ان سے زیادہ اور کس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی جو آدمی غفلت کا شکار رہتا ہے اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ ہر وقت اپنے آپ ہی کے اندر پھنسا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اپنے نفس کے اندر گرفتار نہیں ہیں، وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں تو ان کے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے نفس کے سپرد کر دیا ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک مراد یہ ہوگی، اور اگر مراد یہ لیا جائے کہ کافر دنیا، قبر اور آخرت میں تنگی کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی ایک دلیل اور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی سزا 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی سزا معیشت کا تنگ ہو جانا، روزی روٹی کم ہو جانا۔ دوسری سزا بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہونا، طرح طرح کی پریشانیاں اس کے اوپر آنا۔ تیسری بغیر اللہ کی معصیت کے روزی اس کو حاصل نہ ہونا، یعنی اگر وہ کچھ بھی کمائے گا تو گناہ کر کے ہی کمائے گا، بغیر گناہ کے وہ کما ہی نہیں سکتا۔ تو یہ گناہ کی 3 سزائیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندوں کو۔ اگر روزی میں تنگی ہو جائے یا مشکلیں زیادہ آئیں یا حرام طریقے سے روزی آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب ہے، اور کافر جو ہے وہ ان تنگیوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا قیامت، اچھا جو اس آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب اندھے سے مراد کیا ہے؟ تو اگر اندھے سے مراد یا تو یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے اندھا ہونا، یعنی قیامت کے دن ان کے پاس میں کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہوگی کافر کے پاس، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس دنیا میں میری نشانیاں آئی، تو نے ان کو بھلا دیا، تو آج تیری طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ یا تو یہ مراد ہے، اور یا پھر اندھے سے مراد یہ ہے کہ اس کو واقعی ہی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ آخرت کے اندر بعد ایسی حالتیں ہوں گی کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا، یعنی قیامت کے ہولناک مناظر کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی ہے، یعنی جو اپنے رب کی نافرمانی کرے، اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، تو ہم دنیا یا برزخ میں اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب دنیا اور قبر کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا کا عذاب تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا عذاب تو قیامت کے میدان کے اندر جو اس کو دیا جائے گا وہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ مفسرین کرام نے اس سلسلے کے اندر جو روایتیں نقل فرمائی، بندہ اگر اس کو سن لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کا حکم دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے زیب و زینت اور اس کے اندر کی نعمتوں کو دیکھیں، جب آپ گئے آپ نے غور سے دیکھا تو واپس آ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ جو بھی اس کے متعلق سنے گا جنت کے بارے میں اس میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کے بعد میں اس کے ارد گرد تکلیفوں کی باڑ لگا دی گئی، تکلیفوں کی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ پھر فرمایا اے جبریل اب جا کے جنت کو دیکھو۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھ کے عرض کیا اللہ اب کسی کے داخل ہونے کا امکان نظر نہیں آتا، اب لوگ اس میں کیسے جائیں گے؟ اتنی مشکلوں سے جنت گھری ہوئی ہے، کون اس میں جا پائے گا؟ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دیکھنے کا حکم دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم اور اس کے اندر کے عذاب کی چیزوں کو دیکھے تو عرض کیا اللہ جو اس کا نام سنے گا وہ اس سے کوسوں دور بھاگے گا اور کوئی بھی اس کے اندر جانے کا نام بھی نہیں لے گا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب دوبارہ جا کر کے دیکھو۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ جا کر کے دیکھے تو عرض کیا اللہ اب تو اس کے اندر ہر کوئی داخل ہو جائے گا، یعنی جنت اتنی بڑی نعمت اور جہنم اتنا بڑا عذاب، کوئی جانا ہی نہیں چاہتا ہے، لیکن جب اس کے ارد گرد جو ہے وہ
خواہشات کو رکھ دیا گیا، یعنی جنت کے ارد گرد مصیبتوں کو رکھ دیا گیا تو جانا مشکل ہو گیا، اور جہنم کے چاروں طرف خواہشات کو رکھ دیا گیا تو اب لوگ خواہشات کے پیچھے دوڑ دوڑ کر کے جا رہے ہیں اور جہنم میں گر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ اب تو ہر کوئی اس کے اندر داخل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ خواہشات کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور خواہشات ان کو سیدھا جہنم کے اندر لے جا کر کے گرا دیں گی۔ تو آج ہم دیکھ لیں لوگ جو خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں، اور جو مشکلوں میں گرفتار ہیں وہ تھوڑے دنوں کی مشکل ہے، آخر میں انشاءاللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا تو ان کا استقبال زبانیہ کریں گے۔ زبانیہ یہ فرشتوں کا نام ہے جو زنجیروں اور توق کو لے کر کے کھڑے رہیں گے اور ان آنے والے جہنمیوں کا استقبال کریں گے، اور ایک زنجیر جہنمی کے منہ میں ڈال کر کے اس کے پیچھے کے راستے سے نکالی جائے گی، اور بایاں ہاتھ گردن سے باندھ دیا جائے گا اور دایاں ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان سے پھاڑ کر کے نکالا جائے گا، پھر اسے بیڑیوں کے اندر جھکڑ کر کے ایک شیطان کے ساتھ میں کھینچ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا، اور فرشتے اسے لوہے کے چابک سے مار مار کر کے جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ تو اتنا سخت عذاب ہے جہنم کا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ ابلنے لگ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عقل مند پہ لازم ہے کہ عذاب کے اسباب اور آخرت میں اندھے پن کی جو وجہ ہے اس سے بچے، اور کوشش کرے کہ قیامت میں اندھا نہ ہو اور اللہ کے سخت عذاب میں گرفتار نہ ہو۔ یہ آج ہی بندہ کوشش کر لے، نہیں تو پھر کل اس کے لیے کچھ کرنا چاہے گا تو کچھ کر نہیں پائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بندوں کے لیے بڑا درس، بڑا سبق اور بڑی عبرت کا سامان موجود ہے۔